آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کے قبول ہونے کا واقعہ سورۃ مائدہ میں بیان ہوا ہے. کیا بیان فرمایا؟ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دنیا کے اندر ہی رزلٹ آ گیا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی نہیں ہوئی ہے. چونکہ پہلی شریعتوں میں یہی تھا کہ آسمانوں سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ قربانی کو ختم کر دیتی تھی جلا کے، جو بھی قربانی ہوتی. تو یہ دلیل ہوتی تھی کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. اور جس قربانی کو آگ نہ جلاتی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بڑے پردے رکھے ہمارے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. ورنہ میرا خیال یہ ہے، اگر میں کوئی زیادہ بدگمانی نہ بھی کروں، جس طریقے سے لوگ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بے نماز ہیں، حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر قربانی کا جانور لے آئے 15-20 لاکھ کا، وہ بھی میڈیا کے تھرو کا پتہ چلے کہ فلاں سیٹھ صاحب ہیں جنہوں نے یہ ماشاءاللہ قربانی کا جانور خریدا ہے. قربانی کے جانوروں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے یہاں پیسہ خرچ کرنا پسندیدہ ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ آپ کی باقی زندگی کیا ہے؟ اس قربانی کے عمل سے باقی زندگی بھی کوئی مماثلت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ باقی زندگی تو اسفل السافلین کی ہے، اور قربانی کر رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ تو گڑبڑ ہے نا کہیں نہ کہیں. تو کوئی مطابقت تو ہونی چاہیے نا زندگی کی. قربانی اور زندگی چلے 19-20 کا فرق آخر انسان ہو جاتا ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہو تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ بس دیکھا دیکھی لوگ کیا کہیں گے. اسٹیٹس سمبل ہے نا آج کل. کتنی قربانیاں کی ہیں، کتنے جانور ذبح کیے ہیں، یہ باقاعدہ چدراہٹ شمار ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کے ہاں. ورنہ ظاہر ہے اکثر و بیشتر دین کو سمجھنے والے لوگ اللہ کی رضا کے لیے جانور کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی شریعتوں میں آگ آتی، اور سورۃ آل عمران میں تو بالکل واشگاف لفظوں میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. یہودیوں نے کہا تھا ہم سے یہ عہد کیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یأتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ وہ رسول قربانی لے کے آئے اور اس قربانی کو آگ کھا جائے، پھر تم نے اس رسول کو ماننا ہے. یہ ان کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے تھے کھلی دلیلوں کے ساتھ، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم نے کہا ہے اس کے ساتھ بھی. مطلب یہ کہ وہ قربانی لے کے آتے تھے اور آگ آتی تھی قربانی کو جلا دیتی تھی، یہ دلیل تھی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے. یعنی جو کچھ تم نے کہا ہے وہی لے کے آئے تھے، تو ان کو کیوں نہیں تمہارے بڑوں نے مانا؟ اب جو کہہ رہے ہو کہ ایسا رسول آئے گا، حالانکہ ایسا کہا نہیں کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ پہلے جو آئے تھے ان کو کیوں نہیں مانا؟ وہ تو واضح دلیلیں بھی لے کے آئے تھے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم نے کہا ہے وہ بھی لے کے آئے تھے. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو ان کو پھر کیوں تم نے قتل کیا ہے اگر تم سچے ہو؟ یعنی اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم اس رسول پر مانیں گے جو اس قسم کا ہوگا، تو ان کو پھر کیوں تم نے قتل کیا تھا؟ تو یہ دوسری دلیل ہو گئی. پہلی دلیل اشارتاً اور یہاں صراحت کے ساتھ کہ پہلی شریعتوں میں ایسے تھا. اور صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے جس میں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ پہلی شریعتوں میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہی ہوتی تھی کہ آسمانوں سے آگ آتی تھی اور وہ آگ جلا دیتی تھی اس قربانی کو. تو یہ دلیل ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لمبا واقعہ، میں اس کا آخری حصہ ذکر کرتا ہوں. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ نکلے اور کن کن لوگوں کو انہوں نے ساتھ لیا اس کا ذکر بھی احادیث کے اندر موجود ہے. مال غنیمت جمع ہوا، آسمانوں سے آگ آئی، آگ آسمانوں سے آئی لیکن مال غنیمت جلا نہیں ہے، کیونکہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا. صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. یہ خاصہ ہے نبی علیہ السلام کا. پہلی شریعتوں میں جو بھی مال غنیمت ملا ہے اس کو اکٹھا کرے یہاں پر، اور آسمانوں سے آگ آئے گی، وہ جل جائے گا
تو گویا کہ قبول ہو گیا تمہارا جہاد اور یہ عمل جو ہے. آگ آئی ضرور لیکن مال غنیمت جلا نہیں. تو حضرت یوشع علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی خیانت ہوئی ہے، یعنی تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے. تو جتنے بھی قبیلے تھے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے. ایک قبیلے کا آدمی آیا، اس کا ہاتھ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا. مطلب یہ تھا کہ اس قبیلے کے اندر خیانت پائی جاتی ہے، اس قبیلے کے اندر خیانت پائی جاتی ہے. ہاتھ ملانے سے ہاتھ چمک گیا. تو کہا بھائی اس قبیلے میں گڑبڑ ہے، یہ ان میں سے کسی نے مال غنیمت میں سے خیانت کی ہے. تو کہا بھئی اس قبیلے کے سارے افراد بیعت کریں، سارا قبیلہ بیعت کرے. لوگ بیعت کرتے گئے. 2-3 لوگ ایسے تھے جن کے ہاتھ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان 2-3 لوگوں نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے. چور جب اس انداز سے پکڑا جائے اور نبی کے ذریعے سے پکڑا جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا مکرنا. تو وہ مان گئے. انہوں نے کیا چیز چوری کی تھی؟ گائے کا سر، یعنی جس طرح گائے کا سر ہوتا ہے اس طرح کا ایک سر تھا سونے کا بنا ہوا. وہ لوگ لے کے آئے. فَأَكَلَتْهَا النَّارُ، تو اسے آگ نے کھا لیا. کس کا بنا ہوا تھا؟ سونا جل جاتا ہے. عام حالات میں تو بھٹی میں اس کو گرم کرتے ہیں، پگھل جاتا ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن سونا جل کر ختم ہی ہو جائے. اللہ قادر ہے ہر چیز پر. اس کی جلائی ہوئی، اس کی بھیجی ہوئی آگ، جو اس کو آرڈر ملا وہی کرنا ہے اس نے. اپنے سائنسی پیمانے آپ کے، لیکن یہ سائنس، یہ ہر چیز، یہ ساری عقلیں، یہ ساری کائنات جس نے یہ پیدا کی ہے اسی کا آرڈر چل رہا ہے، اسی کا حکم جاری ہوتا ہے. وہ چاہے تو نیچرل کر لے، چاہے تو روٹین کو توڑ کے خرق عادت کے طور پر کر لے. جو عام روٹین میں نہ ہوتا ہو وہ قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. خیر اس نے کر لیا. تو یہاں یہ دلیل کہ پہلی شریعتوں میں قربانی یا جو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات پیش کیے ہے، قبول ہونے کی علامت یا ظاہری نشانی کیا ہوتی تھی؟